اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیار دوستو، کربلا کا واقعہ گزر جانے کے بعد جب یزید کو ہر طرف سے لعن طعن ہوئی اور ہر کوئی مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے گناہ قتل پر ظالم یزید کو برا بھلا کہنے اور بولنے لگا، اور ہر طرف سے امام زین العابدین اور سید زادیوں کی رہائی کے لیے آوازیں بلند ہونے لگی، تو یزید نے امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ پھر حضرت امام سجاد نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں، تو یزید نے امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی شرائط بتائیں، تو امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کریں، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ یزید نے تمام شرطیں مان لی، لیکن جب یزید کی بہن امالہ کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ شیطان صفت اور غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ قیدیوں کی شرطوں پر معاہدہ کیسے ممکن ہے۔ اس عورت نے تمام اہل شام کی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام سید زادیوں کو بھی اپنے محل میں بلوایا۔ یزید کی بہن امالہ نے کھڑے ہو کر تمام شام کی عورتوں کے سامنے تکبرانہ انداز میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس کا مالک عزت مآب الیزید ہے، جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے خزانے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے، تبھی تو تم پر یزید کو فتح ملی۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کی طرف دیکھ کر اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی، مگر تو نے ابھی تک میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف تو یہی ہے کہ تم حسین کی قاتل یزید کی بہن ہو اور تیرے بھائی نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو نہ حق اسیر بنایا۔ تم بھی باعزت ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، تم جس بھائی کی مشرق و مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی، لیکن میرے جد ابجد پوری کائنات کے مالک و خالق کے محبوب ترین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملعون عورت کو مزید کہا کہ تم جس دولت پر اترا رہی ہو، میرے خدا کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، جو کہ خود دنیا کے تمام خزانوں کا مالک ہے، اور یہ محل جس پر تم کو فخر ہے، رب کائنات جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد محل میں موجود تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آوازوں کو بلند کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بہن کو کہا کہ اب بتا، ہم قیدی ہو کر بھی جیت گئے اور تم جیت کر بھی ہار گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ شان و شوکت سے محل سے روانہ ہوئے، اور دوسری روایت میں ہے کہ یزید نے اپنی اسی بہن جس کا نام امالہ تھا اس سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو جائز قرار دیا۔ پیار دوستو، یہ قصہ تو تاریخ کا ایک باب ہے، اس قصے میں کتنی صداقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین محترم، یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات و واقعات اور اس کی زندگی پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اثر روح سے آشنا نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر بیزار تھا، اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقدار اور قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلانیہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شہوت کا نشانہ بنانے کو جائز قرار دیتا تھا
اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز کہتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے، اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمد 1,00,000 درم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 ہزار درم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور خلعتیں بھی دیں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایک ایسے شخص کے پاس آ رہا ہوں، اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے اس نے آپ کو خوب عزت و توقیر دی ہے اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں یہ تو اس نے کیا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر اعلانیہ یزید کی برائی بیان ہونے لگی اور سب نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے قوم خدا سے ڈرو، پس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی جہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم و زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یعنی برائی بہت ہی عام ہو گئی ہے اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص ہے جو ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ چنانچہ ان تمام روایات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یزید کس قسم کے خیالات رکھنے والا انسان تھا، اور وہ سید زادیوں اور امہات المؤمنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اس نے سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی عقد کا پیغام یعنی کہ نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے کے اندر موجود تھیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید لعین کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا، اور تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے صریح نص دکھا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعن و ملامت کی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ یزید کے جوان مرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی کوشش کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ حق خون بہایا۔ جبکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ یزید نے فقط ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد کی خواست گاری کی تھی۔ تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو وہ رک گیا۔ پیارے دوستو، یہ غلیظ حرکت کس بنا پر تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ قرآن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یزید قرآن کے مقدس احکامات پر ایمان لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہوتی، اور وہ کبھی بھی ایسی نازیبہ حرکت کبھی نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یزید اور اس کے حامیوں کو دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و رسوا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والوں کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔